السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے اس چینل آئل انڈیا پر آپ لوگوں کا بہت ہم استقبال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے اس چینل میں ہم نے یہ جو سیریز شروع کیا ہے یہ ظہور امام مہدی کے تعلق سے ہے، امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے ہے۔ اور کل ہم نے اس کا پہلا حصہ پیش کیا تھا، اور اس حصے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود امام مہدی کے وجود کے آنے کے تعلق میں جو پیشگوئی فرمائی تھی اس چیز کا ذکر کیا تھا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت سے بھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی آیت بھی یہ آخری زمانہ کے مہدی موعود کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کے لیے ہم نے شیعہ اور سنی جو علماء ہیں ان کے حوالے پیش کیے تھے۔ آج ہم اس کے ایک اور بہت ہی ضروری حصے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام امام مہدی کے بارے میں، کہ اسلام میں امام مہدی کا آخر مقام کیا ہوگا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے آخری زمانے میں جو امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی وہ اتنی ضروری کیوں تھی، اور مقام یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر مقام جتنا بڑا ہوگا اتنی ذمہ داریاں مسلمانوں کی بڑھیں گی۔ تو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ امام مہدی کا مقام اتنا بڑا کیوں ہے اسلام میں، اس کے بارے میں آج ہم پڑھتے ہیں۔ یہ اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، اور جو ان کے اوقات، جو ان کے مقام اور جگہ کے بارے میں جو پیشگوئی فرمائی ہے، وہ تو انشاءاللہ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں امام مہدی کے وجود کے بارے میں حضرت نے کیا فرمایا ہے وہ ہم سب یہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر یہ عربی متن ہے۔ ان المہدی الذی یخرج فی آخر الزمان یکون جمیع الانبیاء تابعین له فی العلوم والمعارف لأن قلبہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرح فصوص الحکم صفحہ 35 پر یہ درجہ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آخری زمانہ میں مہدی موعود ظاہر ہوگا تو تمام انبیاء علوم و معارف کے لحاظ سے اس کے تابع ہوں گے، کیونکہ اس کا دل در حقیقت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، لِأَنَّ بَاطِنَهُ بَاطِنَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرزاق الکاشفی علی فصوص الحکم کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس کا باطن دراصل باطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اور ایک جو حوالہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، وہ فرماتے ہیں یزعم العامۃ انہ اذا نزل الی الارض کان واحدا من الامۃ کلا بل هو شرح للاسم الجامع المحمدی و نسخۃ منتسخۃ منہ فشتان بینہ و بین احد من الامہ۔ الخیبر الکثیر صفحہ 72 مطبوعہ مدینہ پریس۔ یعنی عوام کا خیال ہے کہ مسیح جب زمین کی طرف نازل ہوگا تو وہ محض ایک امتی ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو اس میں جامع محمدی کی پوری تشریح ہوگا، گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل اور بروز ہوگا، اور آپ کا ہی دوسرا نسخہ یا ٹرو کاپی، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت ثانی ہوگا۔ بس اس کے مقام اور محض ایک امتی کے مقام میں بڑا فرق ہے۔ پھر فرمایا حق لہ ان ینعکس فیہ انوار سید المرسلین، یعنی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام مہدی موعود کا حق یہ ہے کہ اس میں سید المرسلین کے انوار منعکس ہوں۔ دیکھیے یہ دونوں الشیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان دونوں حوالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور
کس قدر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کے بارے میں ایک عظیم الشان انکشاف ہوتا ہے کہ امام مہدی کا مقام گویا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرو کاپی ہوں گے، اور ان کا علم تمام انبیاء سے بڑا ہوا علم ہوگا۔ ان کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہوں گے۔ اور جب ہم مرزا صاحب کے جو حوالے ہیں، جو کتابیں ہیں، ان کو پڑھتے ہیں تو بالکل یہ نہیں یہی باتیں جو ہے نا پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہی بتاتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ ٹرو کاپی ہوں، بروز ہوں، اور اسی بروزی محمدی ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام ملا ہوا ہے اور مجھے اتنا بڑا علم ملا ہوا ہے۔ یہ بات خود مرزا صاحب کی کئی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ آئے گا۔ شیعہ بزرگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو کعبہ سے ٹیک لگا کر لوگوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے وہ دیکھیے، اللہ من اراد ان ينظر الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ فہا انا ذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المؤمنین الا ومن اراد ان ينظر الى الائمۃ من ولد الحسین فہا انا ذا الامۃ ائمۃ اجیب الی مسئلتی فانی انبئکم بما نبئتم بہ وما لم تنبئوا بہ۔ یہ بحار الانوار جلد 3 باب ما یکون عند ظہور صفحہ 202۔ کیا ہے لوگو سنو، جو چاہتا ہے کہ آدم و شیس کو دیکھے سو دیکھے وہ میں ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ نوح اور اس کے بیٹے سام کی طرف دیکھے سو وہ میں ہوں، سنو جو چاہتا ہو کہ ابراہیم و اسماعیل کو دیکھے بس میں ہی ابراہیم و اسماعیل ہوں، سنو جو موسیٰ اور یوشع کو دیکھنا چاہتا ہے بس میں ہی موسیٰ اور یوشع ہوں، سنو جو چاہتا ہے کہ عیسیٰ اور شمعون کو دیکھے وہ مجھے دیکھے میں ہی وہ عیسیٰ و شمعون ہوں، سنو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المؤمنین کو دیکھنا چاہتا ہے سو میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور امیر المؤمنین بھی، سنو جو ائمہ کو دیکھنا چاہتا ہے جو حسین کے اولاد میں سے ہیں سو وہ سب میں ہی ہوں، میری دعوت قبول کرو کیونکہ میں تمہیں ایسی باتوں کی خبر دیتا ہوں جن کی تمہیں خبر دی گئی تھی اور جن کی تمہیں خبر نہیں دی گئی تھی۔ یہ جو عربی متن میں ابتدائی حصہ کو چھوڑ دیا گیا ہے تو وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا گیا ہے، لیکن ترجمہ پورا کا دیا گیا ہے۔ یہی باتیں انہوں نے کہی ہے جابر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اور دیکھیے اہل سنت والجماعت کے ہمارا سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شیخ محی الدین ابن عربی کا، وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو ابھی حوالہ دیا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ شیعہ حضرات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تینوں حوالوں سے امام مہدی کے مقام کا پتہ چلتا ہے، اور امام مہدی کے مقام کا وہ عظیم الشان پتہ ملتا ہے کہ امام مہدی کی حیثیت کتنی ہوگی، اور جب اس حیثیت کے انسان کے آنے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا کتنا بڑا فرض ہے کہ اس جو امام مہدی کو جس نے اس زمانے میں آنا تھا اس کو مانے۔ اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ آخر ہم اس کو کیسے پہچانیں، ہم کیسے جانیں کہ یہ امام مہدی ہے، اور ہم کیسے اس بات پر یقین تام کرتے ہوئے اس کی بیعت کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث سے ہمیں بہت ساری باتیں ایسی پتہ چلتی ہیں جن کو اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون امام مہدی ہے اور کون نہیں ہے۔ ایک بات اور امام مہدی کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے حدیث میں آتا ہے، اس کا بھی اس ایپیسوڈ میں ذکر کر دینا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز آگے اس مضمون کو ہم اور تفصیل سے بیان کرنا شروع کریں گے۔ اور آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں بھی کہ کیا مرزا صاحب جب وحی الہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ مجھے وحی کرتا ہے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وحی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے۔
لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں خدا تعالیٰ اور قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ خدا تعالیٰ اس پر وحی کرے گا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مسلم کی حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 411، اور مشکات میں بھی یہ حدیث بتائی گئی ہے جو صفحہ 473 پر درج ہے۔ اوحی اللہ الی عیسیٰ ابن مریم، کہ خدائے عرش اس کی طرف وحی نازل کرے گا۔ علامہ ابن شیمی رحمہ اللہ تعالی سے دریافت کیا گیا کہ جب مسیح موعود امام مہدی آئے گا تو کیا اس پر وحی نازل ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، نعم الیہ وحی حقیقی کما فی حدیث مسلم، ہاں خدا تعالیٰ ان پر وحی حقیقی نازل کرے گا جیسا کہ مسلم کی حدیث میں ہے جو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا۔ نیز فرمایا، وَذَلِكَ الْوَحْيُ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيلِ إِذْ هُوَ السَّفِيرُ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْبِيَائِهِ، اس سے بھی آگے بڑھ کر انہوں نے بتایا کہ یہ وحی اس کی طرف جبرائیل ہی لے کر آئیں گے، کیونکہ انبیاء کی طرف خدا تعالیٰ کی وحی کرنے کے لیے وہی مقرر ہیں۔ روح المعانی جلد 7 صفحہ 65۔ پھر نواب صدیق حسن خان صاحب نے حدیث مسلم کی روشنی میں فرمایا کہ مسیح موعود یعنی امام مہدی پر جبرائیل خدا کی طرف سے وحی لائے گا۔ یہ حجج الکرامہ صفحہ نمبر 431 میں درج ہے۔ شیعہ کتب میں حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ وَيُوحَى إِلَيْهِ فَيَعْمَلْ بِالْوَحْيِ بِأَمْرِ اللَّهِ، کہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف وحی ہوگی، بس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وحی پر عمل کرے گا۔ النجم الثاقب جلد اول صفحہ نمبر 66۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، فَإِذَا نَامَتِ الْعُيُونُ وَغَسَقَ اللَّيْلُ نَزَلَ إِلَيْهِ جِبْرِيلَ وَمِيكَالَ وَالْمَلَائِكَةُ صُفُوفًا فَيَقُولُ لَهُ جِبْرِيلُ يَا سَيِّدِي قَوْلُكَ مَقْبُولٌ وَأَمْرُكَ جَائِزٌ فَيَمْسَحُ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، بحر الانوار جلد 13 صفحہ نمبر 202۔ اس میں پس جب آنکھیں سو جایا کریں گی اور رات ڈھانپ لیا کرے گی تو اس مہدی کی طرف جبرائیل اور میکائیل اور دوسرے فرشتے صفوں میں نازل ہوں گے، پس جبرائیل اسے کہے گا کہ اے میرے سردار، تیری بات مقبول ہے اور تیرا کام جائز ہے، پس وہ آپ کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے مسح کرے گا، یعنی اسے برکت دے گا۔ پھر بحر الانوار میں ایک اور حوالہ ہے، امام مہدی علیہ السلام آ کر سب نبیوں کے صحیفے سنائے گا تو لوگ کہیں گے، خدا کی قسم یہی سچے صحیفے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح وہ مہدی قرآن پڑھے گا، پس مسلمان کہیں گے، خدا کی قسم یہی سچا قرآن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا اور جو ہم سے ساقط ہو گیا تھا۔ بحر الانوار جلد 13 صفحہ نمبر 203۔ دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ امام مہدی کے وجود کے میں جو وحی ہوگی خدا تعالیٰ کی طرف سے، اس کو کس وضاحت کے ساتھ جو ہے نا بزرگوں نے بیان کیا ہے، اور یہاں تک فرما دیا ہے کہ جبرائیل خود جو ہے نا ان پر وحی کریں گے۔ اور امام مہدی کے تعلق میں دیکھیے کیا بیان فرمایا گیا ہے کہ گویا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود، ان کے وجود کا سے انعکاس ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جتنے تمام بڑے بڑے انبیاء آئے ہیں ان کا وجود بھی اس کے اندر سے جو ہے نا ظاہر ہوگا۔ اور جب ہم مرزا صاحب کی باتوں کو سنیں اور ان کے کچھ حوالہ جات ہیں ان کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس قدر یہ بات میچ کر گئی ہے جو بزرگوں نے فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ ان سب کو اگر کوئی دیکھے گا تو یہ ضرور سمجھے گا کہ امام مہدی آ چکے ہیں، اور ان پر بیعت کرنا جس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا تھا ہم پر بھی فرض ہے۔ لیکن ظہور امام مہدی کا وقت، ظہور امام مہدی کا علاقہ اور ظہور امام مہدی کے علامات و نشانات بھی جو ہے نا ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آگے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا اس مضمون میں بیان کریں گے۔ ہم یہاں پر کچھ حوالے دینا چاہتے ہیں جو مرزا صاحب نے بیان فرمائے ہیں امام مہدی ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے حوالہ جو مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کا ہے وہ کتاب البریہ صفحہ 168 پر ہے، جو حاشیہ میں ہے کہ جب 13ویں صدی کا آخر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے مجھے خبر دی
کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ پھر فرمایا خدائے عرش نے بذریعہ وہی آپ کو مخاطب کیا، جعلنا المسیح ابن مریم، کہ ہم نے تمہیں مسیح ابن مریم بنا دیا ہے۔ ازالہ یا حام صفحہ 632۔ خدا نے فرمایا مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدے کے موافق تو آیا ہے، وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا، ازالہ و حام صفحہ 561۔ پھر فرمایا مجھے خدا کی پاک اور مطہر وحی سے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اس کی طرف سے مسیح موعود اور مہدی موعود اور اندرونی و بیرونی اختلافات کا حکم ہوں۔ یہ جو میرا نام مسیح اور مہدی رکھا گیا ہے، ان دونوں ناموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرف فرمایا، اور پھر خدا نے اپنے بلا واسطہ مکالمہ سے یہی میرا نام رکھا، اور پھر زمانے کی حالت موجودہ نے تقاضا کیا کہ یہی میرا نام ہو۔ 40 حصہ اول صفحہ نمبر 3۔ اور دیکھیے جو وہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب کو ملا کرتی تھے، اس پر کتنا آپ کو یقین تام تھا، اس کے بارے میں کچھ حوالے میں اس جگہ دینا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، حلفاً فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہ مجھے اس خدائے کریم کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کا نیست و نابود کرنے والا ہے، کہ میں اسی کی طرف سے ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ 40 حصہ سوم صفحہ نمبر 2۔ پھر ایک مقام پر فرمایا میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسا اس نے ابراہیم سے مکالمہ مخاطبہ کیا تھا، پھر اسحاق سے اور اسماعیل سے اور یعقوب سے اور یوسف سے اور موسیٰ سے اور مسیح ابن مریم سے، اور سب کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہم کلام ہوا کہ آپ پر سب سے زیادہ روشن اور پاک وحی نازل کی، ایسا ہی اس نے مجھے بھی اپنے مکالمہ مخاطبہ کا شرف بخشا، مگر یہ شرف مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا۔ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا، تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ نہ پاتا۔ تجلیات الہیہ صفحہ نمبر 24۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے اوپر اور پھر اپنے آپ کو امام مہدی جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا اس کی پیشگوئی پا کر جو آپ نے بیان کیا، وہ یہ ان کا حوالہ تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم نے مقام کے بارے میں بات کی، امام مہدی کے وحیوں کے بارے میں بات کی، اور مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے دعووں کے بارے میں بات کی، اور ان کی یقین تام کے بارے میں بات کی، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی امام مہدی کا دعویٰ کیا اور مسیح موعود کا دعویٰ کیا اور وحی الہی کا دعویٰ کیا، اور وحیوں سے تمام کتابیں پٹی پڑی ہوئی ہیں جن کو جو ہے نا اگر دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے، اور ان کے پورے ہونے کی طرف جو ہے نا وہ اس کا جو ہے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو میرے طرف سے تو آج اتنا ہی ہے۔ اگر ہمارے صاحبان جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو دلبر علی منڈل صاحب اور شمس الحق صاحب، جو حافظ شمس الحق صاحب ہیں، ماشاءاللہ دونوں حافظ ہیں، دونوں مفتی ہونے کا فرض بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ اس بارے میں آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں 2 لفظ بول دیں تو ہمارے سامعین کو ان کی بھی آواز پہنچ جائے گی اور یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے صاحبان جو ہے نا اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بھائی کچھ آپ لوگ فرما دیجئے تھوڑا سا۔ جی مولوی صاحب، آپ نے جو آج کا جو وہ بیان کیا ہے وہ بالکل قابل غور کی چیز ہے، اور جو حقیقت ہے، جو کتابوں کے جو حوالہ قرآن اور حدیث اور اسلام میں جو بڑے بزرگان دین ان کا جو حوالہ دے وہ اچھا ہوا ہے۔ تو اس میں آج میں تھوڑا سے ایک وہ لے لیتا ہوں، کیا کہتا آپ کو، اسی بارے میں حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں۔ جی، تو اس میں
امام مہدی کے ظہور پر علماء کی طرف سے سخت مخالفت کا تذکرہ کیے بزرگوں نے کیا ہے؟ چنانچہ محی الدین عربی فرماتے ہیں، شاید میرے خیال میں آپ یہ پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو ہو تو ٹھیک ہے، وَإِذَا أَخْرَجَ هَذَا الْإِمَامُ الْمَهْدِي فَلَيْسَ لَهُ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِلَّا الْفُقَهَاءُ خَاصَّةً فتوحات مکیہ جلد 3 صفحہ نمبر 373 کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر سوائے علماء کے ان کا کوئی کھلا کھلا دشمن نہیں ہوگا، یعنی علماء ہی خصوصیت سے مخالفت کریں گے۔ جی 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 ہاں، یہ حوالے میں نہیں آیا تھا، یہ آپ نے اچھا وہ پیش کر دیا۔ جی 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 مول صاحب، بالکل۔ یہ جو ظہور امام مہدی کے مقام وہی اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ کے سنایا، اور اس کے بالمقابل پر جو ہمارے دلبر صاحب نے جو حوالہ دیا ہے ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، اس کا جب ہم اس زمانے میں موازنہ کریں، اور اگر یہ ویڈیو کوئی ہمارے بھائی دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ امام مہدی کے تعلق میں اگر آپ کہیں ذکر کریں یا کسی کو بتائیں تو سب سے زیادہ مخالف علماء ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بات ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس وجہ سے جو ہے نا اتنا غصہ ہو جاتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے کا ذکر تم کیوں کر رہے ہو۔ تو خیر جو بھی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ہے، قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آخری کتاب ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی تھے، اور انہوں نے امام مہدی کے وجود کے بارے میں پیشگوئیاں فرمائی تھی، جس کا بزرگان دین نے یہ تشریح فرمائی تھی کہ وہ جب آئے گا تو گویا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اور گویا کہ اس کا آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوگا۔ اور اسی کے مطابق مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے امام مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور بیانائی ہی ایسا ہی دعویٰ کیا، اور مختلف کتب میں اس کا حوالہ موجود ہے، جس کا کچھ حوالہ ہم نے یہاں پر دیا ہے، اور جو ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مخالفت علماء کریں گے، اور یہ بھی جو ہے نا آج کے زمانے میں بہت اچھے طریقے سے دکھتا ہے۔ تو خیر، ہمیں علماء یا علماء دین سے کوئی بات نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے ان چیزوں کو سامنے رکھنا، جو شخص، جو انسان، جو مسلمان ان چیزوں کو اپنے دل سے سمجھتے ہوئے ایمان لا سکتا ہے، تو اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ پیغام ہم دے رہے ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم اس کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ اور اس مسیح کی بیعت کرو، اور اس تک جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچا کر اپنا فرض ادا کرو۔ اگر تمہارے کانوں میں امام مہدی کی یہ دعویٰ پہنچ چکا ہے کہ میں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرمایا اور یہ حکم دیا کہ تو یہ اعلان کر دے کہ تو جو ہے نا اس زمانے میں امام مہدی اور مسیح موعود ہے۔ تو چلیے حاضرین، آج کا یہ پروگرام ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وقت کے بارے میں اور جگہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو نشانات امام مہدی کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے مفصل ذکر کریں گے، اور اس بات کو ہم ثابت کریں گے کہ 14ویں صدی کا وہ زمانہ تھا جس میں امام مہدی کو آنا تھا، اور وہ آ چکا۔ اب جو ہے نا ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی بیعت کریں، اس کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دلبر علی صاحب منڈل اور حافظ شمس الحق صاحب کو بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور یہاں پر آئے، اور انہوں نے جو ہے نا اس میں جو ہے نا ہماری مدد فرمائی کہ ہم اس ویڈیو کو بنا سکیں اور لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے بھی جو ہے نا ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔